السلام علیکم جی۔ آج بات کرتے ہیں اے آئی سے کیا سیکھنا چاہیے اور کیا نہیں، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جی کہ اے آئی جب ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اے آئی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو جی ہر طرف اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ اے آئی جو سا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سا وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور کوئی تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ وہ جابس جن سے انسان کر رہے تھے آج سے 5 6 7 8 سال پہلے، وہ آج کل ریپلیس کر جائے گا اے آئی، اور کوئی کہتا ہے جی کہ انسانوں کی جابس کھا جائے گا، اور کچھ لوگ تو اے آئی کو گوگل کا ایڈوانسڈ ورژن یعنی کہ گوگل چھوڑ کر اب ہر چیز جو سا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جیسے آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہے، اور آج کل ایک اور سافٹ ویئر کا نام لیا جا رہا ہے جس کو آپ کلاؤڈ کہہ رہے ہو، کلاؤڈ کا بھی جو سا ہے وہ ورژن پہ ورژن آ رہے ہیں۔ اب گوگل کو چھوڑ کے اس کے اوپر ریسرچ بیس کر رہی ہے آپ کی۔ اب کیا ہوگا جی کہ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں تین باتوں یا تین سوال کہہ لیں، تین سوالوں کی بات کر لیتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تین سوال کون سے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کیا سیکھنا چاہیے، کیا نہیں سیکھنا چاہیے، اور کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سی ہے وہ غلطی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیے گا۔ یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر ایک ٹیچر کے لیے، اور ہر ایک پروفیشنل کے لیے ہے، جو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس سٹیج پہ اگر آپ کو آ کر میں سمجھاؤں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے تو یہ میرے لیے بھی بیوقوفی ہے، اور آپ بھی کہیں گے کہ یہ کس ٹاپک پہ اور کون سی آئیں بائیں شائیں کون سا کرنے لگ پڑا ہے کہ بار بار ایک ہی بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت ہے، سمپل الفاظ میں جی کمپیوٹر سسٹم ہے جو انسان کی طرح انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن آرٹیفیشیل انسان نہیں ہے۔ انسان نے بنایا ہے، سافٹ ویئر ہے، اور ڈپینڈنٹ ہے، انسان پہ منحصر ہے، انسان اس کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ انسانوں کی طرح اس کے پاس جو ہے وہ جذبات نہیں ہوتے، پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ پرسنل ایکسپیرینس انسانوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہ کس نشیب و فراز میں گزرا ہوتا ہے ایک انسان۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ نشیب و فراز اور جذبات جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس صرف ڈیٹا ہے، پیٹرن ہے، اور وہ ڈیٹا اور پیٹرن جو سا ہے وہ انسان اس کو دیتے ہیں، اور وہ ڈیٹا اور پیٹرن انسانوں کے جذبات، انسانوں کے جن سے ہیں پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ پاورفل اسسٹنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہو، آپ کی کئی چیزوں میں مدد کر سکتا ہے، لیکن ایکسپرٹ انسان، ایکسپیرینس انسان کا متبادل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے۔ یہ بات اپن نے ذہن میں رکھیے گا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کیا سیکھنا چاہیے۔ اب بات کریں گے جی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ کیا سیکھو گے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ سب سے پہلے انگلش جو سی لینگویج انگلش جو ہے وہ ایز لینگویج آپ سیکھ سکتے ہو، لکھنا کیسے ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کریں گے وہ آپ سیکھ سکتے ہو، گرافک ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہو، پروگرامنگ آپ کیسے کرتے ہو وہ سیکھ سکتے ہو، فری لانسنگ جو سے ہیں یعنی کہ ڈیجیٹل ان سب کو ایک اگر سبجیکٹ میں لے کے آتے ہو تو وہ ڈیجیٹل سکلز ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل سکلز جو سی ہیں وہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہو۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو اس میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ روز صرف 30 منٹ یا 1 گھنٹے میں کلاس لے لیتے ہو یوٹیوب سے، چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہو آدھے گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک، اس سے پوچھتے ہو کہ پلیٹ فارمز کون سے ہیں، اس سے پوچھتے ہو کہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کون سے ہیں، ٹرینڈنگ سافٹ ویئر کون سا ہے جس کو ہم سیکھ کے کن کن پلیٹ فارمز پہ جا کر اپنی سروسز دے سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور
2 سے 3 مہینے لگتے ہیں آپ کو ایک نئی اسکل سیکھنے میں، اور ساتھ ہی اس اسکل کی بیس پہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنے آپ کو لانچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اب نوکریاں نہیں رہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، بے شک آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریسرچ اور نئے آئیڈیاز کو سیکھ سکتے ہو۔ اسٹوڈنٹس اسائنمنٹس بناتے ہیں، اسٹوڈنٹس پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس جن سے ہیں ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، ایم فل کے لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، پھر آپ کی یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، یہ کنٹینٹ کریٹرز جو سے آج کل کافی ان ہوا ہوا ہے، جن سے کنٹینٹ کیسے بناتے ہیں ویڈیوز کے، یہ آپ سیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ٹیچرز ہیں، ٹیچر اپنے لیکچر پلان کر سکتے ہیں، اپنے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز جو سے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی سے پرسکرپشنز وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، لائرز جو سے ہیں وہ اپنی لیگل ایڈوائز لے سکتے ہیں، ٹیچرز اپنے لیسن پلان کر کے اپنے ٹیچنگ سکلز امپروو کر سکتے ہیں، کنٹینٹ کریٹرز اپنے ویڈیو ٹاپکس بنا سکتے ہیں، بزنس اونرز جن سے بزنس کر رہے ہیں جن سے وہ مارکیٹنگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں۔ اے آئی کا ایک برین اسٹارمنگ ہے، وہ بڑا پاورفل ٹول ہے۔ ایک برین اسٹارمنگ ہوتی ہے مارکیٹنگ میں، جنہوں نے ایم بی اے بی بی اے کیا ہوا ہے، جو سن رہا ہوگا یا سنے گا، جن سے میرا ویڈیو اگر بھی سنیں گے آپ، کچھ ہوتے ہیں 3-4 ویڈیوز چلا کے 3-4 منٹ کی ویڈیو چلا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ یعنی کہ آگے چلیں گے تو برین اسٹارمنگ ہوتی ہے۔ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے کہ آئیڈیاز آپ ایکسچینج کرتے ہو کہ کون سا آئیڈیا کس علاقے پر کس ڈومین میں جا کے فٹ ان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے جی آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پروڈکٹیوٹی جو سی ہے سیکھ سکتے ہو۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سا ہے وہ آپ کا ٹائم بچا سکتا ہے، آپ کو اچھا آئیڈیا دے کر آپ کا ٹائم بچا سکتا ہے۔ ای میل، ایک اچھی ای میل کیسے لکھتے ہیں، ایک اچھی پریزنٹیشن کیسے بناتے ہیں، ایک اچھا لیسن پلان کیسے بناتے ہیں، ایک اچھی رپورٹ کیسے بناتے ہیں، ایک اچھا ڈرافٹ کیسے بناتے ہیں، ایک اچھا لیگل ڈرافٹ کیسے بناتے ہیں، ایک اچھا بزنس پلان کیسے بناتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ود ان منٹس میں بنا کے دے سکتا ہے۔ پرابلم سالونگ سکلز ڈیولپ کر سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ میں۔ اگر آپ کسی ٹاپک میں کنفیوز ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو مختلف مثالوں کے ذریعے وہ ٹاپک آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ میتھ کا کنسیپٹ سمجھنا ہے، سائنس کا کوئی ٹاپک ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ ہے، اس میں کوئی ایرر آ گیا ہے، ڈی بگنگ کرنی ہے، اور سمپل لینگویج میں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ساری چیز آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ لیگل ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے، آپ یہ ساری چیز چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر اپلوڈ کر کے بتا سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ ضروری کہ کمیونیکیشن سکلز، آج کے دور میں کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ٹیچرس کے لیے بھی، جو بھی جس بھی پروفیشن میں، بینکرز ہیں، لائرز ہیں، آپ کے سیلز مین ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے لیے کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ آپ انگلش کمیونیکیشن جو سی ہے، انگلش میں بات چیت کرنا، انگلش کے جملے لکھنا، گرامر ٹھیک کرنا، انٹرویو پریپیئر کرنا، انٹرویو کی تیاری کرنا، پبلک سپیکنگ امپروو کرنے کے لیے ٹپس لینا، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرویو کیسے تیار کرتے ہیں، پبلک میں بولنا کیسے ہے، انگلش گرامر کیسے ٹھیک کر سکتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کر سکتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہو گئیں جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سیکھ سکتے ہیں۔ نہیں سیکھنا جو چیز، اس میں اب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اور امپورٹنٹ بات، ہر چیز جو سی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نہیں سیکھنی چاہیے۔ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو سی ہے وہ انسانوں کی طرح جذبات اور ایکسپیرینس نہیں رکھتی، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ٹول ہے جو آپ کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کا ٹائم بچانے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سی ہے وہ بلائنڈ ٹرسٹ
اندھا اعتماد جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ نہیں کرنا. کسی نہ کسی جگہ پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آ کر ہینڈز اپ کر جاتی ہے, کم عقلی اپنی شو کر جاتی ہے. اس کا ہر جواب جو ہے وہ 100% کریکٹ نہیں ہوتا, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگر کوئی فیکٹ بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو ضرور ویریفائی کیجیے. میڈیکل ایڈوائس ہو گئی, لیگل ایڈوائس ہو گئی, یا فائنینشیل جو سی ایڈوائس ہو جاتی ہے, ان سب کو آپ نے پہلے ویریفائی کرنا ہے, پھر اپلائی کرنا ہے. آپ اپنے اوپینین پین ڈاؤن کر کے لکھ کر لے کے جائیں, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, لائر سے کنسلٹ کریں, بزنس ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں, اس کے بعد امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد نقل نہیں کرنی. جیسے یعنی کہ آپ نے اس کو ایک کمانڈ دی, اس نے ساری کی ساری چیز اٹھا کے آپ کو دے دی, تو وہی چیز آپ نے ایک دم سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی. یہ والا کام نہیں کرنا. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن سے وہ پوری اسائنمنٹ جو سی ہے وہ جیسے ہی وہ اے آئی جو ہے وہ لکھ کے دیتا ہے, اسی کو کاپی پیسٹ کر کے جمع کروا دیتے ہیں. یہ والا کام نہیں کرنا. اس طرح لرننگ نہیں ہوتی آپ کی. یہ نقل کرنے والی بات ہے, کاپی پیسٹ کرنے والی بات ہے. گائیڈ کے طور پہ استعمال کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. خود کو ریپلیسمنٹ نہ کرنے دیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو خود کو ریپلیسمنٹ نہ کرنے دیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے کریٹیکل تھنکنگ. دماغ سے سوچنا نہیں چھوڑنا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ ضرور استعمال کریں, لیکن اپنا دماغ سے استعمال کرنا نہ چھوڑیں. سوچنا نہیں چھوڑنا. سب سے زیادہ قیمتی سکل جو ہے وہ سوچنا ہے. اگر آپ اپنا ہر کام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چھوڑیں گے تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ جو سی سکل ہے وہ دماغ کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا, اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ہمیشہ سوال پوچھیں اور یہ سوچیں کہ جواب جو دے رہا ہے کہ وہ لاجک ہے, اس کی کوئی تک بنتی ہے یا نہیں بنتی. سورس کو دیکھیں کہ جس جگہ سے جواب آ رہا ہے وہ ریلائبل ہے, اس کی کیا گارنٹی کیا ہے, یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. پرسنل ڈیسیجن جو سے ہیں, کیریئر کا ڈیسیجن جو ہے, شادی کا ڈیسیجن جو ہے, بزنس کا ڈیسیجن جو ہے, بزنس کے پارٹنرشپ کا جو سا ڈیسیجن ہے, لائف گولز ہیں جو سے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ٹوٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ نہیں پھینکنی. انسانی ججمنٹ اور ایکسپیرینس پہ لے کے جانی ہے ان کو. یہ کچھ چیزیں جو سی ہیں یہ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نہیں سیکھنی. یہ آپ نے اپنے جذبات سے, اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے بڑوں کے ایکسپیرینس سے, اپنے بڑوں کے جذبات سے سیکھنی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف آپ کو سجیشن دے سکتا ہے. آپ کی پوری لائف اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہیے. فائنل ڈیسیجن جو ہے, آخری فیصلہ جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس غلطی کر سکتا ہے. بالکل غلطی کر سکتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, خدا کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. خدا کی بنائی ہوئی چیز غلطی نہیں کر سکتی. انسان کی بنائی ہوئی چیز جو سی ہے وہ غلطی کر سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. فیک انفارمیشن دے سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیونکہ کچھ مخصوص سالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے. اس سال کے پیچھے والی انفارمیشن جو سی ہے وہ نہیں ڈالی گئی. کئی دفعہ آپ کو ایسی انفارمیشن ملے گی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جس کا وجود ہی نہیں ہوتا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لگے گا کہ یہ جواب ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس کو ویریفائی کرنے جاؤ گے, اس کے اوپر مزید ریسرچ کرو گے, تو شاید آپ کو وہ ڈیٹا دنیا میں کہیں ملے ہی نہ. تب آپ کو لگے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ غلطی کر گیا ہے یہاں پہ. کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈلز ایسے ہیں جن کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہوتی, اور آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں. لیکن بلائنڈ ٹرسٹ کی وجہ سے ہم اس کو اٹھا کے اپنی روزمرہ زندگی میں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور کام خراب ہو جاتا ہے. کچھ میتھمیٹیکل ایررز بھی کر دیتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سمپل کیلکولیشن جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے سمپل کیلکولیشن آسانی سے کر لیتا ہے, ٹھیک کر لیتا ہے, لیکن کمپلیکس جو سی کیلکولیشنز ہیں وہ خراب کرے گا. اس وجہ سے
امپورٹنٹ جو سی کیلکولیشنز ہیں وہ آپ نے دوبارہ ویریفائی اور ری چیک کرنی ہے. اسسٹنٹ نہیں بنانا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، اپنا ٹیچر نہیں بنانا. اسسٹنٹ بنانا ہے اپنے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، اپنا ٹیچر نہیں بنانا. اپنا باس نہیں بنائیے، اپنا ہیلپر سمجھیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیسمنٹ کسی چیز کی نہیں ہے. کامیاب لوگ جو سے ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے صرف کام لے رہے ہیں، اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر رہے. اور فیوچر میں وہی کامیاب ہو رہے ہیں جو اس کو ری چیک اور ری ویریفائی کر کے اپنا کام کروائیں گے. سیکھیں گے، نئی سکلز ڈیولپ کریں. چیٹ جی پی ٹی کو پرامپٹ انجینئرنگ سیکھیں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس سے سوال جواب کریں. آپ سوچ سمجھ کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کریں، کیونکہ اب ریسنٹ ریسرچ آپ کی کہتی ہے جی کہ آپ کا جو سا یہ اسکیلیٹن ہے، انسانی جسم کی جو سی ہڈیاں ہیں، اس کو ری ڈیولپ کرنے کا جرمنی میں کامیاب تجربہ ہو چکا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ذریعے. اس طرح کے جو سے کام ہیں اس پہ اپنا ذہن لگائیں. یہ نہیں کہ تصویریں بنا دیں الٹی سیدھی، ایک دوسرے کو ٹرول کر دیا، ایک دوسرے کو مذاق کر دیا، ایک دوسرے کا مذاق اڑا لیا. یہ والا کام نہیں کرنا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے ہیلپ لینی ہے اور اس سے اپنے کام نکلوانے ہیں. بہت شکریہ.